الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام ساری حضرات بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس بابرکت مجلس میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے اور سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے بہت سارے نعت خوان حضرات نے نعتیں شریفہ پڑھی اور علماء کرام نے خطابات فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. میں
قرآن کریم فرقان حمید کی 2 مقام سے آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ رب العالمین، مسلمان ہمیشہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن ساری نعمتیں برابر نہیں ہوتی، ایک سے ایک نعمت بڑی ہوتی ہے، ایک سے دوسری بڑی، دوسری سے تیسری بڑی، اور اگر آپ ساری نعمتوں سے اوپر والی اور سب سے بڑی نعمت اگر دیکھیں تو وہ رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور ہمیں یہ توفیق مل جانا کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے غلام بن گئے، سبحان اللہ، ایمان لائے، یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے اپنے بندے سے، کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ بندہ میری ہر نعمت پر شکر ادا کرے، سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم نے شکر کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور ضرور میں اپنی نعمت اور زیادہ کر دوں گا۔ اگر تم نے میری نعمت پر شکر کیا تو لَأَزِيدَنَّ میں لام بھی تاکید ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید ہے، ضرور ضرور اپنی نعمت کو زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہوگا۔ تو جب ناشکری پر عذاب کی وعید، عذاب کا ڈراوا، اور شکر کرنے پر نعمت کا اور زیادہ کر دینے کا وعدہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی شکر پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہر نعمت کا شکر یہ واجب ہے تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا شکر، سبحان اللہ، جب ہر نعمت کا شکر واجب ہے تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا شکر نہیں واجب؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہمارے بزرگ کرتے رہے، ہم کر رہے ہیں، ہماری نسلیں کرتی رہیں گی انشاءاللہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جس پر نعمت ہوتی ہے، جس کو نعمت ملتی ہے، شکر وہی شکر وہی کرتا ہے، دوسرا کیوں شکر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لقد، یہ عربوں کا، قرآن کریم چونکہ عربوں کی زبان میں نازل ہوا نا، تو عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی بات کا کوئی منکر نہ ہوتا تو تاکید کے بغیر وہ بات کر دیتے، اگر منکر ہوتا تو پھر اس کے ساتھ تاکید ذکر کرتے،
اور انکار جتنا زیادہ ہوتا تاکیدیں اتنی زیادہ کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، علماء دیتے ہیں مثال، زید قائم، کہ زید کھڑا ہے۔ اگر کوئی منکر نہیں تو وہ کہیں گے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اگر کوئی زید کے قیام کا منکر ہے تو پھر وہ کہیں گے انا زیدن قائم، انا سے اپنے کلام کو مؤکد کر دیا۔ اور اگر انکار زیادہ ہوا تو انہوں نے تاکیدیں بھی زیادہ کر دی، واللہ انا زیدن لقائم۔ تو یہاں پر جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ من اللہ سے ہو رہا ہے، من اللہ۔ اس سے پہلے جو لام اور قد ہے، یہ لام تاکید کے لیے اور قد تحقیق کے لیے، یعنی یہ بتا رہا ہے لقد کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد کو کئی لوگ احسان نہیں سمجھیں گے، کئی لوگ منکر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکید ذکر کر دی لقد، ورنہ جملہ تو من اللہ سے شروع ہو رہا ہے نا۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج کر احسان فرما دیا، اپنا رسول بھیج کر کن پر؟ علی المؤمنین، احسان کن پر کیا؟ مومنوں پر۔ تو جب احسان مومنوں پر کیا ہے تو کیا اس احسان پر شکر کافر کریں گے؟ کیوں جی؟ سبحان اللہ، احسان اب بتائیے، احسان ہوا ہے مومنوں پر تو شکر کون کرے گا؟ کافروں نے تو نہیں نہ کرنا، منافقوں نے بالکل نہیں کرنا۔ شکر کون کریں گے؟ احسان کن پر ہوا ہے؟ شکر کون کریں گے؟ تو کیا کر رہے ہیں؟ شکر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ شکوک و شبہات ڈالنے والے جو ہیں نا، وہ تو شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں، لیکن جتنے اعتراضات لوگ کرنے والے کر رہے ہیں ان کے جوابات علماء اہل سنت نے آج سے صدیاں پہلے دے دیے ہیں۔ یہ جتنے اعتراضات آج ہو رہے ہیں نا، یہ آج کے نہیں شروع، یہ صدیاں پہلے کے شروع ہیں، اور ان کے جوابات بھی صدیاں پہلے کے شروع ہیں، تحریراً بھی تقریراً بھی، لیکن ان جوابات کو ذکر ہی نہیں کرتے معترض، بس اعتراض ہی کیے جا رہے ہیں، ایسے اعتراض کیے جا رہے ہیں جیسے جواب کسی نے دیا ہی نہ ہو۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اعتراضات ذکر کریں گے پھر ان کے جوابات بھی ذکر کریں گے تو پھر تو ہمارے اعتراض کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، اس لیے علماء اہل سنت کے جوابات کو ذکر نہیں کرتے، پھر ہمیں دوبارہ دینے پڑتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشی کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کی ثبوت کوئی نہیں تمہارے پاس، دلیل کوئی نہیں تمہارے پاس۔ تو میں کہتا ہوں یا میرے سارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی دلیل ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، دلیل ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہیں ہے۔ یہ آج نہیں، یہ شروع سے طریقہ ہے کہ دلیل ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون اور فرعون کی قوم کے لیے، اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 آیات بینات دے کر بھیجا، آیات
یعنی سچائی کی دلیلیں، اور ان دلیلوں کو فرمایا بینات، روشن دلیلیں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، سبحان اللہ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 ایسی آیات، آیت کا معنی نشانی، دلیل، ایسی دلیلیں 9 ان کے سچا ہونے کی دلیلیں دیں جو بینات تھیں، روشن چمکتی ہوئی واضح دلیلیں۔ اور انہی دلیلوں کو جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دیکھا تو وہ مومنہ بن گئی، سبحان اللہ، وہ ایمان لائی۔ اور جب ایمان لائی تو پہلے تو فرعون بڑا پیار کرتا تھا اس سے، اس کی باتیں مانتا تھا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تو اب اس کو سزائیں دینا شروع کی، مارنے لگا، بہت تشدد کرتا، بہت ایذائیں دیتا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ وہ اس کی ایذائیں برداشت کرتی، ماریں کھاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار آپ اندازہ کیجئے، عورت بہادر ہوتی ہے کہ مرد؟ ہیں؟ مرد بہادر ہوتا ہے۔ وہ عورت ہے، ماریں کھا رہی ہے، ماریں کھا رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کو نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ ہم مرد ہیں، ہم ماریں بھی نہیں کھا رہے اور ہم حضور کی اطاعت نہیں کر رہے۔ ایک اور خاتون کی بات بتاؤں، ایک خاتون اسلام میں حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھیں، ان کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لائی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کا چودراہٹ تھی، کافروں کا اقتدار تھا، زور تھا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے 2 اونٹ بٹھا دیے، ان کے درمیان آسیہ، ان کے درمیان حضرت سمیہ کو کھڑا کیا، ایک پاؤں اس اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا پاؤں اس اونٹ سے باندھ دیا، اور تلوار دے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سمیہ اس اونٹ کو ادھر بھگائیں گے، اس کو ادھر بھگائیں گے، تجھے ماریں گے، تلوار درمیان سے تیرے جسم کے 2 حصے کر دیں گے، اگر بچنا چاہتی ہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دے۔ سمیہ نے فرمایا کہ بے ایمانو، مجھے پتہ ہے جو تم کہہ رہے ہو کرو گے بھی صحیح، تمہارے جیسا ظالم دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں شہید ہونا پسند کرتی ہوں، کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ ادھر حضرت آسیہ کا کردار دیکھ، ادھر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھ۔ اور مرد، تجھے کوئی تشدد نہیں کر رہا اور تو داڑھی منڈا رہا ہے، اپنے پاک نبی کی سنت کو قتل کر رہا ہے اور عاشق رسول ہونے کے دعوے بھی کر رہا ہے۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو تجھے صورت محمدی نہ پیاری لگتی؟ جو اس صورت کی قدر کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کھا کے جانے جانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شان تھا، جس شان تو شانہ سب یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روزے وچ قبر اتے پل تھی جدوں ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری سبحان اللہ ما اجمل کا۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا اکمل کا۔
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. یہ میراث ہے. یہ کیا ہے؟ ایک لکڑی کا کام کرنے والا ترخان وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا سامان کس کے پاس ہوتا ہے؟ بیٹے کے پاس. ایک لوہار لوہے والا کام کرنے والا فوت ہوتا ہے اس کا سامان کس کے پاس ہوتا ہے؟ بیٹے کے پاس. ایک ذمہ دار کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو باپ فوت ہوتا ہے تو اس کا سامان کہاں ہوتا ہے؟ بیٹے کے پاس. وارثوں کے پاس ہوتا ہے. وارثوں کے پاس ہوتا ہے. تو صحابہ کے وارث کون ہیں؟ فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. احسن منك لم تر قط عيني. احسن اجمل سبحان اللہ ما اجملك ما احسنك ما اکملك. بتاؤ صحابہ کرام کے وارث کون ہیں؟ کون ہے صحابہ کرام کے وارث؟ اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. جو حضور کی نعت شریف نہیں پڑھتے وہ تو منافقوں کے وارث ہیں. صحابہ کرام کے وارث تو اہل سنت ہیں. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے میرے علی کتھے تیری وہ کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. کتھے میرے علی کتھے تیری ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. جے وصفت کند سادیے نا تمام علیک الصلاۃ نبی والسلام. سبحان اللہ. الذین انعمت علیہم. تو میرے دوستو میرے عزیز بچوں ہم داڑیاں نہیں مڈائیں گے انشاءاللہ. ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سنت. یہ لائٹیں لگائیں گے یہ لائٹیں بھی لگائیں گے یہ جھنڈیاں بھی لگائیں گے اور اپنے چہرے بھی سنت رسول سے سجائیں گے انشاءاللہ. اپنے چہرے بھی اور اپنے دل وہ محبت رسول کے نور سے منور کریں گے انشاءاللہ. صرف ادھر لائٹیں نہیں لگائیں گے ہم ادھر بھی لائٹیں لے آئیں گے. ہم ادھر بھی لائٹیں لے آئیں گے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت. یاد رکھیے جن کو یہ صورت نہیں نا پیاری لگتی تو وہ تلاش کریں ایمان ہے اللہ اکبر. کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو پھر اس صورت نو میں جانتا. تو یہ دو خواتین تھی. ایک خاتون حضرت آسیہ بات آ رہی تھی دلائل سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی دلیلیں دے کر بھیجا؟ 9. وہ دلیلیں حضرت آسیہ نے دیکھی تو مومنہ بن گئی اور وہی دلیلیں فرعون نے دیکھی تھیں کہ نہیں دیکھی تھیں؟ مان گیا. تو کیا پتہ چلا دلیلیں ماننے والوں کے لیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. دلیلیں ماننے والوں کے لیے ہوتی ہیں نہ ماننے والوں کے لیے کون سی دلیل ہے؟ فرعون تو آخر تک کہتا رہا کہ سچا ہے تو پھر دلیل دے نا. دلیل تو دی کوئی نہیں. سمجھ آئی؟ جنہوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا تھا
اس سے بڑی کو دلیل بھی ہے، اور بخاری شریف میں ہے اشہدو، جب چاند دو ٹکڑے ہوا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کو فرمایا اے قریش مکہ اشہدو اشہدو، گواہی دو، گواہی دو، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چل گیا۔ لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ کیوں؟ صدیق اکبر کے لیے دلیلیں تھیں، ابو جہل کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ دلیل ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے رہتے ہیں دلیل دو دلیل دو، اور قرآن سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ قرآن سے بڑی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ہے دلیل۔ اچھا آگے چلیے، میں نے وہ آیات مبارکہ بھی پڑھی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اب یہ یا ایھا النبی، لفظ نبی بھی عربی ہے، اور اس کا ترجمہ قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، صرف امام اہل سنت نے کیا ہے۔ تو دوسروں نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر وہ اسی لفظ کا ترجمہ کر دیتے تو انہوں نے جو ایک باطل مذہب کی عمارت بنائی ہوئی ہے نا، وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اگر اس لفظ کا ترجمہ کر دیتے تو ان کی اس باطل مذہب کی عمارت گرنے کا خطرہ تھا، انہوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، ترجمہ کر کے بتا دیا اے غیب کی خبریں دینے والے، اے اور خبر جو دیتا ہے بغیر علم کے دیتا ہے۔ جو کوئی خبر دے بغیر علم کے کوئی خبر دے سکتا ہے؟ بغیر علم کے خبر؟ تو جو غیب کی خبریں دیتا ہے اللہ نے اس کو علم غیب دیا ہے کہ نہیں دیا؟ انا ارسلناک، اے پیارے غیب کی خبریں دینے والے، آپ کو ہم نے بھیجا۔ اب یہاں ہم نے بھیجا، تو بھیجا کن کی طرف؟ بھیجا کن کی طرف؟ وہ اس آیت میں مذکور نہیں، وہ آگے مذکور ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر۔ اب اسی لفظ شاہد پر اگر ہم تھوڑی سی بحث کریں نا، شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں جی، گواہ۔ آپ نے شاہد کا معنی گواہ کیا، میں آپ کو ایک اور معنی بھی اس کا سنانا چاہتا ہوں کہ صرف گواہ نہیں بلکہ اس کا معنی اصل کچھ اور ہے، اور گواہ کو بھی شاہد کہتے ہیں۔ اس کا اصل معنی ہے حاضر۔ شاہد کا اصل کیا معنی ہے؟ حاضر۔ آپ جب کوئی فوت ہو جائے نا، ہمارا مسلمان بھائی، بزرگ، عزیز یا بہن، کوئی خاتون، تو جنازہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا۔ یہ نا کا معنی ہے ہمارا، اور حی کا معنی زندہ، اور میتنا، میت کا معنی فوت شدہ، اور نا کا معنی ہمارا۔ یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے فوت شدگان کو بھی بخش دے۔ آگے کیا ہے؟ بولیے شاہدنا۔ تو
تو کیا ہمارے گواہوں کو حاضر کو ہیں؟ حاضر کو شاہدنا کا کیا معنی ہے؟ جو ہمارے حاضر ہیں یا اللہ ان کو بھی بخش دے. نا کا معنی تو ہمارے ہے، تو شاہد کا کیا معنی ہوا؟ حاضر. یا اللہ جو ہمارے حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے. اور غائبنا جو اس جنازگاہ میں جنازہ کی مجلس میں جو نہیں آ سکے یا اللہ ان کو بھی بخش دے. تو شاہد کا معنی کیا ہوا؟ اب گواہ کیوں معنی کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ گواہ بھی وہی بن سکتا ہے جو حاضر ہو. جو حاضر ہو وہی گواہ بن سکتا ہے، جو حاضر نہ ہو وہ گواہ. اچھا آگے چلیے کہ جو حاضر ہو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ اگر حاضر ہو اور نابینا ہو، حاضر ہو نابینا ہو تو وہ حاضر ہے ناظر نہیں. اور اگر آنکھیں بھی ٹھیک ہیں تو وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. وہ حاضر بھی ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو حاضر ہیں. تو ناظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنے والا. جو حاضر ہوتا ہے وہ آنکھوں والا ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ جواب دیں گے نا تو مجھے یہ احساس رہے گا کہ آپ جاگ کر میری باتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو جو حاضر ہوتا ہے اور آنکھوں والا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناظر بھی ہوتا ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ کی کیسی آنکھیں تھیں؟ آپ کی بخاری سے دکھاؤں آپ کو کہ حضور کی کیسی آنکھیں تھیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر کھڑے اور آپ نے خدا کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا واللہ انی لانظر الی حوضی الان. فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. جو زمین پہ کھڑے ہو کر حوض کوثر، حضور تو وہ ناظر ہے، وہ آنکھیں مبارک ہیں. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بخاری میں موجود ہے. اور کچھ لوگوں کو صرف بخاری سے رفع یدین کی حدیث نظر آتی ہے اور کوئی حدیث. ہم کہتے ہیں کہ بخاری پڑھو ساری پڑھو، بخاری پڑھو ساری پڑھو. اسی بخاری میں ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، اوپر ایسے ہاتھ کیا جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے، آگے بھی بڑھے، پھر ہاتھ نیچے لے آئے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ تو فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور مجھے خوشے وہاں لٹکتے ہوئے نظر آئے، اور میں نے چاہا کہ ایک خوشہ لے آؤں، اور فرمایا اگر میں لے آتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. علماء حق اہل سنت. ہم بھی اوپر دیکھیں نا، ہمیں بھی حوض کوثر نظر آ جائے گا؟ نہیں جنت کے خوشے آ جائیں گے نظر؟ ہاتھ اٹھائیں تو پکڑ لیں گے. تو پھر ناظر، ہم تو ناظر ہیں نا، لیکن حضور ناظر کوئی نہیں. اچھا اور دکھاؤں آپ کو اسی بخاری سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز پڑھا رہے ہیں، وفی مؤخر الصفوف رجل اساء الصلاۃ، کہ آخری صفوں میں ایک آدمی نے نماز کے منافی کام کیا. تو رسول پاک علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کر اسی کو بلایا. میں کیا کر رہا تھا تو نماز میں؟
پھر ارشاد فرمایا اتظنون انہ یخفی علی رکوعکم و خشوعکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر چھپے ہوئے؟ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے تمہارے رکوع اور خشوع۔ اب یہاں دو لفظ ہیں، رکوع اور دوسرا لفظ ہے خشوع۔ یہ رکوع تو ہے ظاہری کام، اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمیں بھی رکوع نظر آ جائے گا، لیکن خشوع ہے دل میں چھپا ہوا۔ خشوع دل میں چھپا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا خیال کرتے ہو کہ تمہارے رکوع میں نہیں دیکھ رہا اور تمہارے خشوع میں نہیں دیکھ رہا؟ واللہ انی لأرا من خلفی کما ارا من بین یدی، خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں۔ تو آپ کی گدی مبارک یہ دیکھنے سے رکاوٹ نہیں بنتی، آپ جیسے آگے دیکھتے ہیں پیچھے بھی۔ تو حضور حاضر تو قرآن فرما رہا ہے اور ناظر بھی ہیں یا نہیں؟ ہیں؟ تو پھر قرآن نے سچا کن کو کہہ دیا؟ قرآن نے سچا کن کو کہہ دیا؟ جو حضور کے حاضر و ناظر کے منکر ہیں کہ ماننے والوں کو سچا۔ اچھا اسی طرح اگر ہم ان جو صفات مبارکہ ہیں نا ان کو ایک ایک کی وضاحت کرتے جائیں تو الحمدللہ مذہب حق اہل سنت سچا۔ اسی میں سراج منیرہ بھی فرمایا نا، اور سراج سورج کو بھی کہتے ہیں اور چراغ کو بھی کہتے ہیں، اور منیر انارا یونیرو انارتن فہو منیر، تو یہ منیر کہتے ہیں روشن کرنے والا۔ تو ایک چراغ ہوتا ہے جو صرف ایک کمرے کو روشن کرتا ہے، تو کیا حضور ایک کمرے کو روشن کرنے والے چراغ ہیں؟ ہیں؟ پوری دنیا کو؟ تو پھر جو پوری دنیا کو روشن کر دے وہ خود تو نور کو ہی نہیں نا، ہیں؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب آگے اصل میرا مقصد تھا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بتانا آپ کو، جس سے ادھر پڑھا تھا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ بنا کر بھیجا، اور بھیجا مومنوں کی طرف۔ تو اب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بشر امر ہے اور مومنین اس کا مفعول ہے۔ فرمایا محبوب خوشخبری سنا دو، خوش سنا دو۔ اب یہ خوشخبری پر بھی ہم نے تھوڑی سی بحث کرنی ہے۔ خبر ہوتی ہے تین طرح کی، خبر بولیے تین طرح۔ ایک خبر ہوتی ہے جس کو سن کر سننے والا غمگین ہوتا ہے، کسی نقصان کی خبر غمگین ہوتا ہے نا، اس کو خوشخبری کہتے ہیں؟ بشارت کہتے ہیں؟ نہیں۔ دوسری خبر ہے جس کو سن کر سننے والا نہ خوش ہوتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے، تو اس کو بھی خوشخبری نہیں کہتے۔ یہ ایک اطلاع ہے، علم کا اضافہ کرنے والی ہے، یہ خوشخبری نہیں۔ تیسری ہے خوشخبری، یہ خوشخبری سنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ سننے والے خوش ہو جائیں، سننے والے خوش ہو جائیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے، ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ خاتون تو ابھی اس اپنے کمرے میں جہاں بچہ پیدا ہوا وہیں ہے، ڈاکٹروں میں نرسوں میں کسی نے آ کر باہر جو اس کا خدمت گزار تھا اس کو مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا۔ اب وہ جس کو اطلاع ملی نا، رات آدھی گزر چکی تھی، اطلاع ملی اس کو بیٹا،
اس نے فوراً فون نکالا، بچے کے نان کے بھی فون کر دیا، داد کے بھی فون کر دیا نا. ادھر تیسرے شہر میں پھوپھی تھی، اس کی وہ بھی فون کر دیا، کہ کہیں اس کی خالہ تھی ادھر بھی فون کر دیا، کہیں چاچے تائے تھے ادھر بھی فون کر دیا، کہیں ماموں تھے ادھر بھی. یہ کیوں فون کر رہا ہے؟ کہ سارے خوش ہو جائیں. ورنہ انہوں نے ابھی رات کو آنا تو نہیں ہے نا، رات کو تو صبح کو بھی فون ہو سکتا تھا. نہیں، اس نے کہا کہ جلدی کرو تاکہ خوشخبری کیوں سنائی جاتی ہے؟ کیوں سنائی جاتی ہے؟ اور سنائی کن کو جاتی ہے؟ خوشخبری خوش کرن واسطے خبر دیتی جاندی ہے تے دیتی سجنا نو جاندی ہے. دیتی دشمنا نو. کیوں دشمنا ہی خوش ہونا ہے؟ دشمنا خوش. اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی اللہ سراج منیر بنا کر بھیجا، اور مومنوں پر ہم نے فضل کبیر فرما دیا. مومنوں پر بہت بڑا فضل فرما دیا. تو پیارے سنا دینا خبر مومنوں کو، تاکہ مومن تو کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں نا. کون خوش ہو رہے ہیں؟ اچھا، ہندوستان کے ہندو بھی خوش ہو رہے ہیں، ہندوستان کے سکھ، امریکہ کے عیسائی، اسرائیل کے یہودی، وہ کیوں نہیں خوش ہو رہے؟ کیونکہ وہ مومن نہیں ہے. یہی ہے نا، وہ مومن نہیں ہے، ان پر احسان نہیں ہے، ان کو خوشخبری نہیں ملی. اور یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اب میں ان کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، اور خوش نہ ہو کر اسرائیل کے یہودیوں سے مل رہے ہو، ہندوستان کے ہندوؤں سے مل رہے ہو، کن سے مل رہے ہو؟ منافقین بن رہے ہو. اگر مومن ہوتے تو تم بھی خوشی میں شامل ہوتے. اور میں اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ یہ جو حضور کے میلاد کی خوشی ہے، اس میں ہر کام وہ کرنا ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو. اس میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ رسول کی ناراضگی ہو، جو خلاف شرع ہو. وہ کیسے ہے کہ جلسے میں جائیں، میلاد کا جلسہ ہو یا جلوس میں جائیں، تو باوضو غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اور وہاں جا کر دعا مانگے کہ یا اللہ ہماری تکلیفیں پریشانیاں بھی دور کر دے، سارے مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے، ساری امت مسلمہ کو دارین کی سعادتی عطا فرما دے. یہ دعائیں مانگے، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالی ہمیں اس خوشی کرنے سے اللہ جنت عطا فرمائے. اور ہے نا فرمایا اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اپنی نعمت اور زیادہ کروں گا. اب یہ دیکھیے، اگر ہم اس احسان پر، اس نعمت پر شکر کریں گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ تو پورا ہوگا. وعدہ تو وہ کیسے ہوگا کہ اگر ہم حضور کی محبت میں، حضور کی آمد کو احسان سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اس محبت میں اضافہ فرما دے گا.
تو محبت اور زیادہ مل گئی تو نعمت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. اور ہماری جو اطاعت و اتباع کا جذبہ ہے اللہ وہ زیادہ کر دے گا. تو اگر اطاعت و اتباع کا جذبہ اور زیادہ مل جائے تو نعمت زیادہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ انشاءاللہ نعمت میں اضافہ ہوگا. اس لیے ایک بات بتا کر کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی دلیل مانگنے والا بے وقوف سمجھا جاتا ہے، ان کو علماء کی اصطلاح میں بدیہیات کہتے ہیں. جو بدیہی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے دلیل مانگنے والا بے وقوف ہوتا ہے، کیونکہ بدیہی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو ہر آدمی جانتا ہے. مثلا اگر کوئی آدمی کہے آگ جلانے والی ہے، آگ، تو اس کے لیے دلیل مانگنے کی ہے ضرورت؟ کوئی اگر دلیل مانگے کہے دلیل دے تو بے وقوف سمجھا جائے گا. کہ ہر آدمی جانتا ہے آگ جلانے والی ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ سورج روشن ہے، سورج روشن ہے. ایک آدمی کہتا ہے اس کی دلیل، اس کا ثبوت. تو جو ثبوت اور دلیل مانگ رہا ہے میری طرف توجہ فرمائیے، یہ بات جو ادھر ادھر دیکھا تو بات گئی. توجہ، اگر سورج روشن کہنے والے سے کوئی دلیل مانگے تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ بے وقوف سمجھا جائے گا. اچھا، ایک اور بدیہی بات ہے کہ جس کو ایسی چیز ملے جس سے نفع کی امید ہے، جس سے نفع کی امید ہے، اگر وہ چیز ملے تو اس کا خوش ہونا یہ بدیہی چیز ہے. بات سمجھ نہیں آئی کہ جس چیز سے نفع کی امید ہے، یقین نہیں ہے، اس کے ملنے پر بھی بندہ خوش ہوتا ہے. اب مثلا بچہ جو ہوا، بیٹا اللہ نے دیا، تو ماں باپ خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ بچہ جوان ہوگا، اس وقت اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں گے، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا. یہی ہے نا؟ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ تو بڑا ہو لیکن وہ پوڈری نکلے، وہ گستاخ ہو، تو نفع پہنچائے گا ماں باپ کو؟ نہیں پہنچائے گا. تو اس کے بچپن پر، اس کی ولادت پر جو خوش ہوئے تھے وہ کیوں خوش ہوئے تھے؟ کہ نفع کی امید تھی، یقین نہیں تھا، امید تھی، خوش ہوئے. اسی طرح ایک آدمی مکان بناتا ہے، مکان بڑا شاندار خوبصورت بنایا. اب بنایا تھا رہنے کے لیے، لیکن مکان بنا تو وہ فوت ہو گیا. جب بنا تھا مکان خوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ کہ اس میں رہوں گا، لیکن رہنا نصیب تو امید ہی تھی نا. اللہ حاصل قیاس. کوئی دکان بناتا ہے، دکان بن گئی، وہ مر گیا. تو ایسے نفع کی امید ہوتی ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہر آدمی کہتا ہے جی اللہ نے یہ چیز جو ان کو دی ہے تو پھر خوش ہونا ان کا حق ہے، کہتے ہیں نا. تو جس چیز سے نفع کی امید ہو اس کے ملنے پر کہتے ہیں کہ خوشی کرنا ان کا حق بنتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب کریم علیہ السلام عطا فرمائے، اور آپ سے ہمیں نفع کی امید ہے کہ یقین ہے؟ یقین ہے. تو جس چیز سے نفع کی امید تھی اس پر خوش ہونا یہ تو حق بنتا تھا. تو جس سے نفع کا یقین ہے اس کی خوشی کی دلیلیں پوچھ لیں. اور پھر نفع کا یقین ہے. دوسری کوئی بھی چیز ہے نا، وہ ایک بار نفع دے گی بس ختم.
مثلا اگر مکان بنایا کچھ بھی ہوا دنیا میں نفع ہوا، جب قبر میں چلے گا تو پھر بھی دکان کا نفع ہوگا اس کو؟ تو اگر کوئی اور چیز نفع دیتی بھی ہے تو اس کا نفع ایک جہان میں ہے، اور حضور کا نفع تو دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ جن چیزوں کا نفع محدود تھا، جن چیزوں کا نفع وہ ایک صرف امید ہی تھی، ان کے ملنے پر خوش ہونے کا سارے کہتے ہیں جی حق ہے، اور کہتے ہیں صحابہ نے کوئی جلوس نکالا؟ بھائی بخاری پڑھو نا، صحابہ کا جلوس ثابت ہے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نا، تو آپ سیدھے شہر مکہ میں تشریف نہیں لے گئے، پہلے قباء میں تشریف فرما رہے ہیں۔ مسجد قباء آج بھی جو حاجی معتمر لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھئے، مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ حضور کئی دن تک قباء میں رہے۔ جب آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب شہر مدینہ میں جائیں، تو آپ ایسے تشریف نہیں لے گئے کہ صرف صدیق اکبر کو لے کر آپ تشریف لے جائیں، نہ، آپ نے مدینے والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مدینے والوں آؤ ہمیں لے جاؤ۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مدینے والوں آؤ ہمیں لے جاؤ۔ حالانکہ جو 300 میل کا فاصلہ کر کے قباء میں تشریف لائے تھے، تو آگے چلو قباء کے 2 آدمی ساتھ لے جاتے، نہیں، مدینے والوں آؤ ہمیں لے جاؤ۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے، صحابہ کرام اپنے کندھوں کے ساتھ تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے ہیں، اور پوری جماعت مدینے کی حضور کو لینے آئے، اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کو سواری پہ بٹھایا، آپ کے پیچھے صدیق اکبر کو بٹھایا۔ صرف یہ 2 حضرات ایک سواری پر سوار ہیں، والناس حولہ، اور مدینے سے آئے ہوئے لوگ اردا گرد ہیں، اور یہ جلوس قباء سے مدینے جا رہا ہے، اور مدینے کے جو لوگ ادھر جلوس پر نہیں آئے تھے وہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اور کچھ بچے وہ گلیوں میں جلوس نکال کر ینادون فی طرق یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے حضور کے حکم پر سب سے پہلے جلوس نکالنے والے کون تھے؟ حضور کے صحابہ۔ ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ تو کہتے ہیں حضور کی عظمت کے لیے جلوس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو جو کراچی سے چلا تھا اسلام آباد کی طرف جلوس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ حافظہ کمزور تو نہیں؟ وہ جلوس نہیں تھا؟ دنیا کی اپنی روب جمانے کے لیے جلوس نکال رہے ہو، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جلوس پر جل رہے ہو۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اگر صحابہ تو خوش ہوئے ہی کوئی نہیں، تو صحابہ نہیں خوش ہوئے تو اور کون خوش ہوا؟ صحابہ کرام خوش بھی ہوئے ہیں، اور ان کی اس خوشی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری قبولیت کی بھی آئی ہے۔ نسائی شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے یہ حدیث پاک، اور کتب حدیث میں بھی ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف حضرت جبریل اللہ بھیجتا ہے،
کہ محبوب تیرے غلاموں کی ایک مجلس ہو رہی ہے اور اللہ کریم کو وہ مجلس بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اس مجلس میں، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہاں کس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ یاد رکھیے اس وقت بجلیاں اگر بجلیاں ہوتی تو لائٹیں بھی لگ جاتی، اس وقت جھنڈیوں کے کارخانے بھی نہیں تھے، شاید اگر ہوتے کارخانے تو وہ بھی لگ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، شاید کلینے شلینے بھی اس وقت اس طرح کی نہیں تھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما جلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ تو قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ جلسنا، یہ آپ کہیں نا جلسنا، اس کا معنی ہم بیٹھے ہیں، جلسنا ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی نعمت کے بدلے میں جو شکر کیا جاتا، جو حمد کی جاتی ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ مثلا روٹی کھا کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو یہ الحمدللہ یہ شکر ہے۔ لباس پہن کر الحمدللہ، کسی بھی نعمت کے بدلے میں جب الحمدللہ بندہ کہتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شکر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں اس نعمت پر، علی ما ہدانا لدینہ، کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، ومن علینا بک، اور آپ کو عطا فرما کے ہم پر احسان فرما۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہے ما اجلسکم الا ذالک، کیا خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے قسم اٹھا کر کہا واللہ ما اجلسنا الا ذالک، ہمیں اور کسی غرض نے نہیں بٹھایا، یہی غرض ہے۔ تو اب فرمایا کہ میرے صحابہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے نا، یہ اس لیے تو نہیں قسم لی کہ مجھے تمہاری بات پر کوئی شک تھا، میں نے اس لیے قسم لی ہے کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور جبریل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہارا جلسہ فرشتوں کو دکھا کر فخر فرما رہا ہے۔ تو بتاؤ حضور کی آمد پر شکر کون کر رہا ہے؟ جلسے کی صورت میں صحابہ کرام، اور آج صحابہ کا وارث کون ہے؟ اور یہ جلسہ جو حضور کی آمد پر نعمت سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کل وہ مجلس فرشتوں کو دکھا کے فخر فرما رہا تھا تو آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا وفادار غلام رکھے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، آپ وعدہ کریں کہ ہم اپنی صورت محمدی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور امریکہ کے صدر کا نام کیا ہے آج کل؟ جی ٹرمپ، تو ہم نے ٹرنک والی شکل نہیں بنانی کہ وہ پسند ہے؟ ٹرنک والی شکل پسند ہے؟ تو ٹرنک یا ٹرمپ؟
چلو جو بنا بھی ہے، ہم نے اس والی صورت نہیں بنانی، ہم نے صورت محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا، جو وفادار ہیں نا ماں باپ کے، یا ایک آدمی کی ماں فوت ہو گئی اور ایک خاتون بوڑھی بالکل اس کی ماں کی صورت والی ہے، اس نے دیکھ لی، یا ایک بزرگ آدمی بالکل اس کی باپ کے صورت والے ہیں، وہ پیارے لگیں گے کہ نہیں؟ کیوں کہ اس کی صورت، کئی بار ایسے ہوا میرے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے جی آپ کی صورت بالکل میرے پیر صاحب والی ہے، تو اس کو محبت تو اپنے پیر سے ہے، میرے ساتھ کیوں پیار کر رہا ہے کہ اس کو میری صورت پیر والی لگی ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کوئی اس کا ہم عمر لڑکا اپنے بیٹے کا ہم عمر لڑکا اسی کی صورت والا نظر آئے تو جی چاہے گا نہیں کہ اس کو دیکھتا رہوں؟ پیارا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، محبوب سے پاک تو نہیں، محبوب تو ہے نا اس کا۔ اور بتاؤ اگر کوئی میرے جیسا گناہگار بھی اللہ کے محبوب کی صورت بنا لے گا تو پیارا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو پھر ہمیں شکل صورت تو حضور والی بنانی چاہیے نا، گناہگار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ محبت تو فرمائے گا نا، پیار تو فرمائے گا، جیسا بھی صحیح، لیکن میرے محبوب کے ساتھ حلیہ تو ملتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ اپنا، اور یاد رکھیے جس نے صورت محمدی بنا لی نا، جس نے اپنے دل کو حضور کی محبت سے روشن کر لیا، تو انشاءاللہ پھر وہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ادھر اذان ہو اور وہ گھر بیٹھا رہے، وہ نمازی بھی بن جائے گا۔ پھر جب رمضان شریف آئے گا تو لمبا دن، گرمی والا لمبا دن، اس کو روزے سے نہیں رکے، وہ رکھے گا، پھر وہ مال کی زکوٰۃ بھی دے گا انشاءاللہ۔ جو حضور کا وفادار غلام ہوگا پھر وہ صوفی صاحب بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صوفی بننے کی توفیق عطا فرمائے، فرض ادا کریں، نماز پڑھیں، اور حقوق اللہ سے، حقوق العباد کی زیادہ پرواہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ قیامت والے آج طاقتور ہے نا، یا کسی طریقے سے وہ غصب کر لیتا ہے، کل اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، جس کا حق غصب کیا ہوگا اس کو دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، اور وہاں مال تو ہے نہیں، پھر وہاں اگر کوئی نیکی کی ہوئی ہے تو وہ اس کو ملے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ ہم پر ڈالے جائیں گے، تو پھر بہادریوں کا پتہ چل جائے گا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق مومنوں کی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔